السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 950واں سبق ہے۔ محترم دوستو، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہی ہے کہ ہمارا یہ سفر 950ویں حصے تک پہنچ چکا ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پہلے سبق سے ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، جو درمیان میں ہمارے ساتھ میں جڑے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو اصلاح معاشرہ کے اسباق شروع ہونے سے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ تمام لوگوں کی محبت ہے۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو دونوں جہان میں بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہی ہمارا یہ سلسلہ 950ویں حصے تک پہنچ چکا ہے، اور صرف اصلاح معاشرہ کے اسباق تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ جو لوگ ہمارا تعاون بھی کرتے ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کے جان مال عزت آبرو میں بے انتہا برکت عطا فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے پینشن یوجنا کے لیے جو لوگ تعاون کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان بزرگ علماء کی خدمت کی برکت سے آپ کے دنیا اور آخرت دونوں جہان کے مسائل کو حل فرمائیں۔ اب میرے محترم دوستو، بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری کوئریز ہے، میں آج ان سب کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ایکچول پرابلم یہ ہوتا ہے، ایک تو میری مصروفیت کی وجہ سے آج کل بہت سارے جو ہم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہمارے اصلاح معاشرہ کے ممبران بھی ہے، ہمارے چاہنے والے بھی ہے، یا جن کے دلوں میں ہمارے لیے ہمدردی ہے، جو ہم کو اپنا سمجھتے ہیں، ویسے بہت سارے لوگ آج کل ناراض ہیں۔ ان کے ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ بھئی مولانا ہم کو وقت نہیں دے رہے ہیں، ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہے، یا فون کے اوپر تفصیل سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے، یا ان کے میسیجز کا میں ٹائم پہ رپلائی نہیں دے رہا ہوں۔ تو بھئی ایسے تمام لوگوں سے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھو مسئلہ اصل میں ایسا ہے کہ جو تقاضے وہ تقاضوں کی وجہ سے وقت بہت زیادہ تنگ ہو چکا ہے، اور ایک وقت میں 2 3 کام کرتے رہتا ہوں۔ اس وجہ سے کیا پرابلم ہو رہا ہے، بہت سارے دوستوں سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، اور بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہیں جن کی دعوتوں کو میں قبول نہیں کر پا رہا ہوں، پھر چاہے وہ شادی کی دعوت ہو، ولیمے کی دعوت ہو، انجمن کے جلسے کی دعوت ہو، اصلاح معاشرہ کے پروگرام کے سلسلے کی دعوت ہو۔ اصل میں جو مسئلہ ہے میرے محترم دوستو، وہ بس یہ وقت کے تنگی کا ہے۔ وقت کے تنگی کی وجہ سے دیکھو، میں آپ کو ایک دم صاف اور کلیئر بتاتا ہوں، وقت اگر میرے پاس میں ہے، وقت اور گنجائش ہے، تو الحمدللہ ہم نے ایسے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کی بھی دعوت کو قبول کیا، اور وہاں پہ میرا پہنچنا ہوا۔ ابھی جیسے میں پچھلے سال جو ہے پربھنی ضلع کے اندر ایک چھوٹا سا دیہات کوک، اس دیہات کا نام کوک تھا میرے خیال سے، جہاں پہ مسلمانوں کے مشکل سے چند 100 مکانات تھے، لیکن ہمارے اصلاح معاشرہ کے مخلص نوجوانوں نے دعوت دی۔ اب میں نے دیکھا کہ میرا جو اسکیڈیول ہے اس کے حساب سے میں وہاں پہ جا سکتا ہوں، تو میں نے اپنا پورا پروگرام جو ہے وہ اسکیڈیول کے حساب سے طے کیا۔ وہاں کا میرا سفر بھی ہوا، الحمدللہ میں وہاں پہ جا کر بھی آیا ہوں۔ اب وقت کی تنگی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سارے ملکوں کی دعوت میں قبول کرنے سے قاصر ہوں۔ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ یو کے اندر الحمدللہ پوری میں نے پروسیسنگ کمپلیٹ کر کے، اس کی فیس وغیرہ بھی بھر کے، ویزا کے اپلیکیشن کے لیے، لیکن اچانک سے ایسا تقاضا آیا، مجھے کینسل کرنا پڑا۔ فلیپینس کے اندر، آپ لوگوں نے شاید یوٹیوب پہ میرا وہ ویڈیو دیکھے ہوں گے، فلیپینس کے اندر ایک پادری جو چرچ کے بہت بڑے پادری بشپ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ہدایت عطا فرمائی۔ اب دیکھو، چرچ کا بشپ، چرچ کا پادری جو لوگوں کو عیسائیت کی دعوت دیا کرتا تھا، بعد میں اللہ نے اسلام کا مبلغ ان کو بنا دیا۔ آلریڈی یوٹیوب کے اوپر ہے یہ میرا
यानी उनसे मैंने इंटरव्यू लिया हुआ हूँ। वो अल्लाह के बंदे, मैं जब साउथ कोरिया में था वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, वो वहीं से मेरे पीछे पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो वहाँ पे यानी फ़िलीपींस के अंदर वो बहुत बड़ा एक स्कूल चलाते हैं, और उस स्कूल के अंदर स्कूल के स्टूडेंट्स को इस्लामियात की भी तालीम देते हैं, दीनी तालीम भी देते हैं। तो उनका एनुअल फंक्शन था, उन्होंने मुझे कई मरतबा मैसेजेस किया। उसके बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मीलाद है उस मौके पर हमारे यहाँ पे एक फ़ंक्शन, एक प्रोग्राम होता है, मैं उस वक्त में भी नहीं जा सका। वो बेचारे मेरे साथ में मैसेजेस वगैरह उनके आते जाते रहते हैं, कई मरतबा उनका तकाज़ा आ चुका है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, मसला ऐसा है कि ना मेरा फ़िलीपींस का सफ़र हो रहा है, ना जहाँ जहाँ यानी बाहर मुल्कों की दावत कबूल करने से मैं कासिर हूँ। तो मसला वक्त के तंगी का है। अगर हमारे पास में वक्त है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा देहात हमने वहाँ का भी सफ़र किया। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो, क्योंकि मसला ये हो चुका है ना, मेरे अपने रिश्तेदार जिनके शादियों में मेरा जाना नहीं हो पा रहा है, अभी मेरे ख़्याल से पिछले महीने यानी रमज़ान के फ़ौरन बाद की बात है, मेरा अपना हकीकी मामूज़ाद भाई, उसका निकाह था। हालांकि वो मदीना मुनव्वरा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी जॉब के ऊपर है, काम करता है। वो बेचारा निकाह के लिए 15 दिन के लिए आया। उसका निकाह लड़की देखने के लिए गए थे, वहीं पे निकाह की तारीख़ वगैरह सब कुछ तय हो गई। अर्जेंट के अंदर आने वाले जुमा को उन्होंने निकाह तय कर दिया। मैंने रिज़र्वेशन बना लिया। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं नहीं जा सका, नहीं शिरकत हो सकी मेरी। क्यों? कुछ और मसाइल ऐसे थे, नहीं निकलना हो सका। तो अफ़सोस इस बात का है, ना मैं वो निकाह में जा सका, ना उस वलीमे के अंदर मेरी शिरकत हो सकी, जो बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक एकदम सादगी के साथ में अंजाम दिया गया। एक हफ़्ते में सारी तैयारियां पूरी हो गई, जिसके अंदर ना कोई बड़ा हॉल था, ना जिसके अंदर जो है बारात का सिस्टम था, ना जिसके अंदर शादी कार्ड वगैरह छपे हुए थे। बस एकदम करीब के जो अइज़्ज़ा अक़रबा और रिश्तेदार है उनको बस फ़ोन के ऊपर दावत दे दी गई थी। अब उसके बाद में मेरा एक और भाई, हकीकी मामूज़ाद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात, माशाल्लाह उस बच्चे ने 12वीं के एग्ज़ाम के अंदर 90 से ऊपर परसेंटेज लिया साइंस से। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र के अंदर एक एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, यानी मेडिकल वगैरह में एडमिशन के लिए। माशाल्लाह उसने वो भी पास कर दिया। उसको गवर्नमेंट की तरफ से MBBS के लिए फ्री सीट मिली। अब इतनी खुशी हुई मुझे, उस खुशी के अंदर मैंने कहा कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी भी हाल में जाकर उस बच्चे की हिम्मत अफजाई करना है, हौसला अफजाई करना है। इसलिए कि माशाल्लाह दीनदार बच्चा, अभी रमज़ानुल मुबारक के अंदर वो अल्लाह के रास्ते में चिल्ले में था। वो यानी अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा कर भी उसने ऐसी मेहनत किया कि 12वीं के एग्ज़ाम के अंदर उसने 90 से ऊपर परसेंटेज लेकर इंट्रेंस का एग्ज़ाम पास किया, और उसको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री MBBS की सीट मिली। बहुत खुशी हुई मुझे। मैंने कहा कि अब किसी भी हाल में जो है आने वाले हफ्ते में, यानी आने वाला जो वीकेंड रहेगा, उसमें जाकर उस बच्चे की हौसला अफजाई करना है, हिम्मत अफजाई करना है, उसका थोड़ा सा इस्तक़बाल करना है। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मुझे लगता 2 महीने हो चुके होंगे, हर हफ्ते मैं सोचते रहता हूँ और कुछ ना कुछ ऐसे मसाइल। अब मसाइल कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो इस्लाह मुआशरा के जो असबाक है और जो आपके मसाइल और उनके जवाबात है, हम शनिचर या इतवार के दिन देते हैं, और मैं 2 ही दिन इस्लाह मुआशरा के ऑफ़िस में बैठता हूँ। तो मसला ये है कि लोगों के जो अपॉइंटमेंट है कि शनिचर के दिन इनसे मुलाकात करने की है, इतवार के दिन इनसे मुलाकात करने की है। अब इस इतवार को सुबह से मैं मसरूफ़ था, तो पता चला कि मुझे ज़ोहर के बाद में हमारे मुफ्ती इमरान साहब, जो येवलेवाड़ी की जामे मस्जिद के इमाम व ख़तीब है, उनके यहाँ पे अंजुमन का इनामी जलसा, वहाँ पे जाने का प्रोग्राम तय। उसके बाद पता चला कि इशा की नमाज के बाद जिस इलाक़े में मैं इमामत करता हूँ, वहीं पर ख़त्म नबूवत के उन्वान से शहर के पूरे उलमा जमा हो रहे हैं, और जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया उनकी तरफ से भी 2-3 मरतबा मुझे मैसेज भी मिला, और मैंने अज़्म और इरादा किया कि इंशाअल्लाह उस प्रोग्राम के अंदर भी मुझे पहुँचना है। तो मसाइल ऐसे हो चुके हैं, वक्त एकदम तंग होने की वजह से,
یہ بہت سارے دوست احباب کی ملاقاتیں اور بہت سارے شادیوں میں اور بہت سارے ولیموں میں اور بہت سارے فنکشنز میں نہیں پہنچنے کی وجہ سے ناراض ہونے والوں کی ایک بہت لمبی لسٹ ہو چکی ہے. لیکن جو ناراض ہونے والے ہیں یہ بیچارے وہ ہیں جو ہمارے سے محبت کرنے والے ہیں. تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، یہ سارے مسائل ہمارے سامنے ہونے کی وجہ سے بہت سارے دوستوں کی دعوت قبول نہیں کر پا رہے ہیں، بہت سو سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے آپ کے لیے یہ آپشن رکھا ہے کہ بھائی اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں ہر ایک کے لیے، چاہے آپ چھوٹے ہو، بڑے ہو، گاؤں کے ہو، شہر کے ہو، پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ ہو، ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہم نے امت کے لیے یہ عمومی اعلان کیا ہوا ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ فون کیجئے، انشاءاللہ براہ راست میں خود آپ سے بات کروں گا. لیکن شرط یہ ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ کال کیجئے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی عشاء کے بعد سے لے کے کب تک؟ تو جب تک میرا فون آن ہے، آپ کا فون لگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بیدار ہوں، میں بات کر سکتا ہوں آپ سے. اور اسی طریقے سے بہت سارے جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ براہ راست مل کر بات کرنا چاہتے ہیں. میں ایسے بہت سارے لوگوں سے بڑے ادب کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں کہ ہر ایک کے لیے ملاقات کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. لیکن شرط یہ ہے آپ مغرب کی نماز مسجد نور گلی نمبر 25 سید نگر میں آ کے پڑھیے. انشاءاللہ مغرب کی نماز میں آپ سے ملاقات ہو جائیں گی. میں چاہے کہیں بھی رہوں لیکن مغرب کی نماز میں اپنے مسجد میں کسی بھی حال میں پہنچ جاتا ہوں. تو مغرب کی نماز میں انشاءاللہ آپ سے میری ملاقات ہو جائیں گی. پھر مغرب کے بعد میں بیٹھ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، ناشتہ کر سکتے ہیں، چائے منگا کے پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے سنیچر اتوار کو اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو کونڈوا میں میٹھا نگر عمر مسجد کے بالکل سامنے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا آفس ہے. آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ وہاں پہ آپ سے ملاقات ہو جائیں گی. اور جو لوگ واٹس اپ کے اوپر مسائل بھیجتے ہیں یا واٹس اپ کے اوپر سوالات بھیجتے ہیں تو ان سے بڑے ادب کے ساتھ میں یہ درخواست کروں گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ واٹس اپ آٹومیٹیکلی پورا کلین ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے. تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کوئی میسیج بھیجا تھا یا مسئلہ بھیجا تھا، وہ پورا واٹس اپ کلین ہو گیا تو آپ کا مسئلہ یا آپ کا میسیج بھی جو ہے وہ چلا گیا. اب ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، صرف نمبر نظر آتا لیکن انہوں نے کیا میسیج بھیجا تھا وہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس کے لیے ہم ہمیشہ یہ درخواست کرتے ہیں، یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کا کوئی بھی میسیج ہو، آپ ہم کو ای میل کیجئے imfpuneindia@gmail.com. یہ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے. آپ اس کے اوپر ہم کو ای میل کیجئے تو آپ کا ای میل وہ پرماننٹلی ہمارے پاس میں محفوظ رہیں گا. انشاءاللہ اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے نہیں تو اس کے اگلے ہفتے، لیکن کبھی نہ کبھی آپ کو آپ کے سوال کا جواب بالکل دیا جائے گا. اور اس کے لیے بھی ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے ای میل کے نیچے پراپر آپ کا نام لکھیے، اپنے شہر کا نام لکھیے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ کچھ ہماری اپنی کارگزاری تھی جو آج ہم اپنے اسباق کے سلسلے کو 950ویں تک لے کر پہنچے ہیں. تو میں نے سوچا بھائی لوگ سوالات کرتے ہیں، لوگ میسیج کرتے ہیں، لوگ ای میل کرتے ہیں، تو تھوڑا سا ان کے ساتھ میں ان کے اس اشکال کا بھی میں جواب دے دوں. بہت سارے لوگ جو دعوت دیتے ہیں، نہیں جانا ہوتا ہے، تو ہماری یہ ساری مجبوریاں ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ آپ کی محبت اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، تو الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا. اسی طریقے سے جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینشن یوجنا میں تعاون کر رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس تعاون کو، آپ کے اس محبت کو بے انتہا قبول فرمائیں اور آپ کو دونوں جہان میں جزائے خیر عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.